حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وطن جانے کی تیاری کی تو حضرت شعیب علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا آپ وطن جا رہے ہیں لیکن میرا یہ حال ہے کہ کمزوری حد سے بڑھ گئی ہے اور بڑھاپا سر چڑھ گیا ہے، بہتر تھا آپ نہ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے گھر سے آئے بہت طویل عرصہ ہو گیا ہے، میری ماں اور بھائی بڑے غمگین ہوں گے اور میری بہن فرعون کے قبضے میں ہے، اس لیے بھی مجھے ہر وقت پریشانی رہتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کی قوت لوٹا دی اور بینائی بحال ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار فرمایا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت کا وقت قریب تھا، پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی، اس حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون۔ میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے پاس وہاں کی کچھ خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم اسے سینکو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی نار دیکھی جو انوار پر دلالت کرتی تھی، اس لیے انہوں نے نور کو نار کے رنگ میں دیکھا کہ ان کا مقصد ہی نار تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقاضے کے مطابق نار کے لباس میں اپنے نور کو ہویدا فرمایا۔ اللہ کریم کا طریقہ بھی یہی ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت داہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کو اس جگہ چھوڑ کر آگ کے پاس آئے تو برکت والی جگہ میں میدان کے اس کنارے سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی طرف تھا، ایک درخت سے انہیں ندا کی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرسبز درخت میں آگ دیکھی تو جان لیا کہ اللہ رب العزت کے سوا یہ کسی کی قدرت نہیں، اور یقیناً جو کلام انہوں نے سنا ہے اس کا متکلم اللہ تعالی ہی ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے مبارک کانوں ہی سے نہیں بلکہ اپنے جسم اقدس کے ہر جزو سے سنا، اور جس درخت سے انہیں ندا کی گئی وہ عناب کا درخت تھا یا اوسج کا، جو کہ ایک خاردار درخت ہے اور اکثر جنگلوں میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہرے سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا جلتا ہے، دھواں ہے اور نہ کوئی تپش ہے، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اے موسیٰ یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کے مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ وادی طوا میں پہنچ چکے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے نوف بکالی سے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی ایمن کے کنارے سے ندا کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے جو ندا کر رہا ہے؟ فرمایا، میں تیرا عظمتوں والا رب ہوں۔ امام ابن حاتم نے حضرت ابو بکر ثقفی سے روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت
درخت کے پاس پہنچے جبکہ وہ سرسبز و شاداب تھا اور اس میں آگ آ جا رہی تھی۔ وہ آگ لینے کو گئے تو وہ آپ علیہ السلام سے دور ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے تو وادی ایمن کی جانب سے آواز آئی اور آپ آواز سے مانوس ہوئے۔ عرض کی تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ کہا میں تیرے اوپر ہوں۔ عرض کی میرا رب؟ فرمایا ہاں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں حتیٰ کہ تیرے خود سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس، حسن بصری، محمد بن کعب نے کہا کہ وہ آگ اللہ کریم کا نور ہے۔ اس کی تعویل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک عظیم نور کو دیکھا اور اسے آگ گمان کیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنی آیات اور کلام کو آگ کی شکل میں ظاہر فرمایا۔ تورات میں بیان کیا گیا ہے اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلے میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ذرا کترا کر ادھر ادھر کے بڑے منظر کو دیکھوں کہ جھاڑی کیوں نہیں جل رہی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا رہا ہے تو خدا نے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا ادھر میرے پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ تو جس جگہ کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا میں تیرے باپ یعنی ابراہیم، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ امام رازی نے فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ یہ کلام اللہ کا ہے؟ فرمایا میں نے یہ کلام اپنے جسم کے تمام اجزاء اور اعضاء سے سنا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ رب العزت کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ أُخْرَى، یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا القہا یا موسیٰ، موسیٰ اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔